بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج پوری انسانیت بالخصوص امت مسلمہ ایک عظیم کرب اور بلا اور آزمائش میں مبتلا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو امت مسلمہ کے لیے آزمائش کی گھڑی آن پہنچی ہے وہ ہے مساجد کی تالہ بندی اور مساجد کا بند کرنا۔ تاریخ اسلام میں اس کی کوئی ایسی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند ہو جانا یہ سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی تکلیف ہے۔ انسان دنیا میں جتنا بھی ستایا جائے، جو حالات بھی پیش آئے، یہ ایک دروازہ اگر کھلا رہے اور اس دروازے میں کوئی داخل ہو جائے تو اس کو امان، سکون، راحت، عزت مل جاتی ہے، اور اگر یہ راستہ اور یہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے تو پھر یہ امت کے لیے سب سے بڑی خطرناک حالت ہے اور سب سے زیادہ افسوسناک صورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنے دروازے کو بند نہ فرمائے۔ آمین۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، ملنا، ملانا، اس سے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پہلے شخص کو جو بیماری لگی وہ کس کو ملا؟ اللہ نے اس کو بیمار کیا۔ اب دوسرے شخص کو جو بیماری لگے گی وہ الگ سے لگے گی، اللہ کے حکم سے لگے گی۔ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، بیماری نہیں لگے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا، کوئی ملے کسی سے تب بھی لگے گی، نہ ملے تب بھی لگے گا۔ اگر کسی کو بیماری کے لگنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ چکا، لگے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، مسلمانوں کو الگ نہیں کیا گیا، مسلمان بھی رہتے تھے، کافر بھی تھے۔ وہی ہوا جب مسلمان کو لگتی تو رحمت بن کر، اور وہی ہوا جب کافر کو لگتی تو اٹھا کے ایسے پھینکتی کہ وہ تباہ اور برباد ہو جاتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کہتی تھی میرا جسم اور میری مرضی، ایک مہینہ نہیں گزرا اللہ نے بتا دیا بتاؤ میرا حکم چلے گا یا تمہاری مرضی چلے گی۔ تمہارا جسم تھا، آج تم گھر میں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ کیوں منہ چھپا کے گھسے ہوئے ہو اندر؟ باہر تمہارا بس نہیں چلتا۔ جو اللہ کا حکم ہے وہی چلے گا۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما۔ دوسری بات، جتنی بھی تدابیر اور احتیاط بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ الاحتیاط نصف الحیات، احتیاط آدھی زندگی ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز یہ علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کرنا، احتیاط کرنا، یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ پرہیز ضرور اختیار کریں، لیکن بحیثیت مسلمان عقیدہ تقدیر میں ذرا برابر بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جس کو بیماری لگی اللہ کے حکم سے لگی، جس کو لگنے والی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا۔ ہمارے دلی کے بزرگ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے ان حالات میں جو بیان جاری فرمایا، اس کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما دیں۔ بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی۔ فرمایا اس امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر پر تو یقین کرے اور تدبیر پر امید رکھے۔ تدبیر پر امید، لیکن تقدیر پر یقین ہونا چاہیے۔ اور کافر وہ تدبیر پر یقین کرتا ہے اور تقدیر پر امید رکھتا ہے۔ یہ کافر کا ذہن ہے، یہ کافر کی سوچ ہے اور کافرانہ سوچ ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ عقیدہ تقدیر یہ اصل ہے، ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ والے کیوں پریشان ہوں؟ اللہ والے کیوں گھبرائیں؟ نہیں گھبرانا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ سن 50 ہجری میں مصر میں ایک وبا آئی، اب سب حضرات کے علم میں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ کیا کیا گیا؟ کیا حالات بنائے گئے؟ اموات بھی ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم نے حکم نامہ جاری کیا، سب کو کہو سارے مل کر توبہ اور استغفار کریں اور سارا مصر روزہ رکھے، اللہ کو راضی کریں۔ چنانچہ بدھ کا دن تھا، بدھ کے دن روزہ رکھا گیا۔ جمعرات کا دن آیا، جمعرات کا دن بھی روزہ رکھا گیا۔ پورا مصر اللہ کے سامنے جھک گیا، اور جب جمعہ کا دن آیا تو پورا شہر سے باہر نکلا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، ہم اپنے گھر بھی چھوڑ آئے، اپنی عمارتیں بھی چھوڑ آئے، اپنی سلطنتیں اور اپنے مناصب بھی چھوڑ آئے، ہم خالی ہاتھ آئے، سب کچھ تیرا اور تو ہی کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ چنانچہ وہ دن تھا، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسی اور سارا مصر ٹھیک ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، وبا پھیل گئی، اور ایسی وبا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ ہارون نے بیت المال کے دروازے کھول دیے اور سارے مالداروں کو جمع کر کے ترغیب دے کر خزانوں کے گویا کہ دروازے کھل چکے۔ لیکن وہ وبا ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دن ہارون پریشان بیٹھا ہے، سر جھکا کر بیٹھا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ہارون کے ایک وزیر تھے اور وہ ان کے استاذ بھی تھے، یحییٰ بن خالد، بڑا تعلق تھا، بڑی محبت بھی تھی۔ ہارون کے دل میں خیال آیا کہ اس مسئلے کا حل سوائے یحییٰ بن خالد کے کوئی بھی مجھے نہیں بتا سکتا۔ اپنے استاذ کے دروازے پر پہنچے۔ جب استاذ نے دیکھا کہ ہارون اب بے بس ہو چکا ہے، سامنے بٹھایا۔ یحییٰ بن خالد استاذ سے فرمانے لگے، ہارون ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جو کسی پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ محدث سے بہت بڑے یحییٰ بن خالد ایک واقعہ ذکر کر دیا۔ واقعہ ہے تو بڑا عجیب، لیکن ذکر کر دیا، میں بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ واقعہ یہ ذکر کیا کہ ایک دفعہ بندری کو ایک سفر درپیش ہوا اور وہ بڑی پریشان تھی۔
اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور وہ اس کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی. بڑی پریشان، میں کیا کروں. طویل غور و خوض کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں بادشاہ سلامت جو شیر ہے جنگل کا، اس کی جا کر خوشامد کروں اور اس کو جا کر بطور امانت کے اپنی بچی دے کر کے جاؤں. چنانچہ وہ چلی گئی. 1-2 دن خوب اس کی خوشامد کی، منت کی، سماجت کی. دوسرے دن اس کو کہا کہ میری بچی ہے اور مجھے سفر درپیش ہے، اس کو بطور امانت کے 2-4 دنوں کے لیے میں دے کر جانا چاہتی ہوں. شیر نے جب اس کی فرما برداری اور اس کی عاجزی، تواضع و خدمت دیکھی تو شیر نے کہا یہ کوئی بات ہے، لے آؤ میرے پاس. چنانچہ وہ بندری گئی، اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر شیر کے حوالے کر دی اور شیر نے اس کو کہا جی میری گردن پر بیٹھ جاؤ، محفوظ ہو تو. چنانچہ وہ بیٹھ گئے. 2-4 دن شیر اس کو کھلاتا پلاتا بھی رہا اور اس کی حفاظت بھی کرتا رہا. ایک دن شیر نے اس کو کہا کہ وہ بندری کی جو بچی تھی، میں تمہیں آج سیر و تفریح کے لیے لے جاتا ہوں، جنگل کی سیر تو کرو تم. اب شیر اس کو جنگل کی سیر و تفریح کے لیے لے کر کے گیا. چلتے چلتے راستے میں چیل نے اوپر سے دیکھا کہ شکار موقع کا ہے اور بڑی عجیب حالت ہے. چنانچہ اس نے موقع پا کر حملہ کیا اور اس بندری کی بچی کو اٹھا کر کے وہ چیل لے گئی. شیر دیکھتا رہ گیا، کیا کر سکتا تھا. تو بڑا پریشان شیر، میں کیا جواب دوں گا. چنانچہ 2-4 دنوں کے بعد وہ بندری آ گئی اور اس نے آ کر اپنی بچی طلب کی. شیر نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا بندری دیکھ میری حکومت زمین پر ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے یہ زمین سے نہیں، اگر زمین سے ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا، یہ حملہ اوپر سے ہوا ہے، لہذا اوپر میرا بس نہیں چلتا. یحییٰ بن خالد نے ہارون کو کہا دیکھو بھائی تمہاری حکومت زمین پر ہے، اگر یہ آفت اور یہ وبا کہیں زمین سے آتی تو بے شک تو اس کا مقابلہ کرتا اور تو کامیاب ہوتا. یہ جو وبا اور مصیبت آئی ہے یہ زمین سے نہیں آسمان سے آئی ہے. اب اس کو ختم آسمان والا کر سکتا ہے، زمین والوں کے بس میں نہیں ہے، یہ زمین والوں کے بس میں نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ یحییٰ بن خالد نے ہارون کو کہا تم اپنی بادشاہت کو ختم کرو، اپنے اوپر فقر کا لباس ڈالو اور فقر کا لباس پہن کر تم بھی مسلح پر اور مسجد میں آ جاؤ اور اپنی قوم کو بھی کہو وہ بھی مسجد میں آ جائے. آسمان والے کو راضی کرو، اگر آسمان والا راضی ہو گیا تو یہ ساری وبا ختم ہو جائے. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لہذا میں ان حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں خدا را اس قوم کو مزید کسی عذاب میں مبتلا نہ کرو. یہ مت کہو کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے اس کو شکست دینی ہے، کوئی نہیں دے سکتا. یہ وبا اور یہ مصیبت اوپر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ مصنوعی ہے، فلاں نے ایجاد کی ہے، فلاں نے بنائی ہے اور فلاں جگہ ڈال دی ہے. کسی کے بس میں نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہو یا مصنوعی ہو، یاد رکھیں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تقدیر ہے، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. لہذا اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے. اب حکومت اور بڑائی اور چھٹائی ختم، سب فقر کا لباس پہن کر، عاجزی کا لباس پہن کر استغفار کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں اے اللہ نہ تو اپنا دروازہ بند کر، نہ تو اپنے آگے جھکنے سے ہمیں محروم فرما، اور نہ اے اللہ انسانیت کو اس آزمائش میں مبتلا فرما. ہمارے گناہ ہیں، ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور معافی مانگتے ہیں. یاد رکھیں علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے عبادتیں کسی کی قبول ہوں یا نہ ہوں لیکن ندامتیں ہر ایک کی اللہ قبول کرتا ہے. جو بھی مسلمان ندامت کے آنسو بہاتا ہے وہ قبول ہی قبول ہے. عبادت
سجدہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ندامت وہ قبول ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت، اس کا ترجمہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب پیغمبر جب تک آپ موجود ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی موجود ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور جب آپ برقع فرما گئے تو تمام محدثین نے اس آیت کی شرح اور تفسیر میں لکھا ہے، اس کو نوٹ فرما لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ اور اللہ کے نبی کی محبت باقی ہے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکل گئی، آپ کی سنتیں اگر ہاتھوں سے نکل گئیں تو پھر عذاب آ سکتا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہیں، باقی ہیں، اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دوسرا جملہ فرمایا کہ جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی اللہ عذاب نہیں نازل کرے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، اتباع سنت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور استغفار کی کثرت، یہ دو عمل یہ امت کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ یہ امت ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہے، کوئی عذاب اس امت پر نہیں آ سکتا، اجتماعی اموات نہیں ہو سکتی، یہ تقدیر ہے اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ قوم کو پریشان نہ کیا جائے اور مسلمانوں کو مساجد سے نہ روکا جائے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے مسجد میں آنا، ہر مشکل گھڑی میں مسجد ہی تو ہمارا سہارا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر کے آؤ۔ اللہ کی طرف آنے کا مطلب سارے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے گھر آؤ۔ اللہ کی طرف آنے کا مطلب اللہ کے گھر آؤ، اللہ کی مسجدوں میں آؤ۔ اور یہ شیاطین کہتے ہیں فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ، اللہ سے دور بھاگو، نہیں، اس امت کو اللہ سے دور مت کرو، اللہ کے قریب کرو، اس امت کو توبہ اور استغفار پر لاؤ، اس امت کو سنت کی اتباع پر لاؤ، اور اس امت کے دلوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو ڈال دو، پھر دیکھو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ باقی میں نے شروع میں عرض کیا احتیاطی تدابیر، الوقایۃ خیر من العلاج، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ میں تمام حضرات سے کہتا ہوں مسجدوں کو نہ چھوڑیں، احتیاطی تدابیر جو بتائی جا رہی ہیں ضرور اختیار کریں۔ مساجد سے قالین اٹھانے کا حکم ہے، ہمارے علماء نے بھی کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جن مساجد میں قالین نہ اٹھائی جا سکتی ہوں تو ہر نمازی اپنی اپنی جائے نماز صاف ستھری گھر سے لے کر کے آئے اور آ کر نماز پڑھے، پھر اپنی جائے نماز ساتھ واپس لے جائے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عافیت فرمائیں گے، خیر کا معاملہ ہوگا، توبہ اور استغفار اور رجوع الی اللہ کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔